We don't need a surgical strike. We don't need an air strike. पाकिस्तान दे बटला प्रोपेगेंडा करना। पुलवामा में इन्होंने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये साजिश तो है तो नहीं, लेकिन इसका स्क्रिप्ट वही घिसा पिटा पुराना है। मोदी ने अपने इस ड्रामे को हकीकत का रंग देने के लिए वादी पहलगाम में 24 मासूम सयाहों का खून बहाया। किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं की कि गैर मारूफ हमलावर कहां से आ गए। पहलगाम जो है वाक़े की खबर ब्रेक होने के कई घंटे के बाद भारतीय मीडिया का हाल ये था कि किसी भारतीय चैनल को हलाकतों की दुरुस्त तादाद भी मालूम नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि इस वाक़े में कितने लोग जख्मी हैं, लेकिन उनकी डिटाई देखे ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत, ना ही कोई गवाह, हक़ाइक़ जाने बगैर इंडियन मीडिया ने अपनी अदालत लगाई और इंतहाई बेशर्मी के साथ पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आया। भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये साजिश तो है तो नहीं, लेकिन इसका स्क्रिप्ट वही घिसा पिटा पुराना है। मोदी ने अपने इस ड्रामे को हकीकत का रंग देने के लिए वादी पहलगाम में 24 मासूम सयाहों का खून बहाया। हैरत अंगेज तौर पे कश्मीर रेजिस्टेंस नामी एक फर्जी गिरोह ने उस कार्रवाई की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया ने अपने रिवायती गैर जिम्मेदारी की रिवायत को बरकरार रखा। किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं की कि गैर मारूफ हमलावर कहां से आ गए। पहलगाम जो है वाक़े की खबर ब्रेक होने के कई घंटे के बाद भारतीय मीडिया का हाल ये था कि किसी भारतीय चैनल को हलाकतों की दुरुस्त तादाद भी मालूम नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि इस वाक़े में कितने लोग जख्मी हैं, लेकिन उनकी डिटाई देखे ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत, ना ही कोई गवाह, हक़ाइक़ जाने बगैर इंडियन मीडिया ने अपनी अदालत लगाई और इंतहाई बेशर्मी के साथ पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। तो अब पहलगाम में मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात का जायजा लें तो फौजी हुकाम की स्टेटमेंट्स को मुलाहिजा करें, मोदी सरकार के दावों को देखें, ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू सुनें या भारतीय मीडिया की पेश करदा तफसीलात का पोस्टमार्टम करें। सबकी कहानी में आपको तजाद नजर आएगा, कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। किसी एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता और इस खून रेजी से मुतल्लिक हर इदारा दूसरे इदारे से मुख्तलिफ मालूमात और तफसीलात पेश कर रहा है। स्क्रिप्ट में इतने झोल हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस कार्रवाई पर अपने शकूक व शुबात का इजहार कर रहा है। आप हलाकतों की तादाद ही देख लें, भारत के अपने सिक्योरिटी के ज़राए और उनके बयानात आपस से नहीं मिल रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मरने वालों की तादाद 20, दूसरे ने 24, तीसरे ने 26 रिपोर्ट की, लेकिन तीनों ने मीडिया से यह वादा जरूर लिया कि खबर में इनका नाम नहीं आएगा। आप ऐनी शाहिदीन की सुन लें। इंडियन एक्सप्रेस नामी अखबार को एक ऐनी शाहिद ने बताया कि सड़क से दूर एक चरागाह में 2 या 3 अफराद ने सयाहों पर हमला किया और एक ऐनी शाहिद ने इंडिया टुडे को बताया, हम तो समझे थे कि पास ही को पटाखे चल रहे हैं, लेकिन जब 2-3 लोग गिरे तो फिर हमें वहां से भागना पड़ा। अब सवाल ये उठता है, सड़क से इतनी दूर सयाहों की सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? अगर हमलावर 2 या 3 थे तो फिर इनके पास कम से कम AK-47 या इससे ज्यादा मोहलिक हथियार होने चाहिए, तभी तो वो मुख्तसर मुद्दत में 24 लोगों को ढेर कर सकते थे। आप यकीनन इतना तो जानते ही होंगे कि जब AK-47 चलती है तो उसकी आवाज़ कम से कम पटाखों जैसी नहीं होती है। इस ड्रामे का जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसकी टाइमिंग है। आप देखें कि अमेरिका के नायब सदर जेरी वेंस इन दोनों 4 रोज़े सरकारी दौरे पर भारत में मौजूद है और इस हमले के वक्त भी वो जयपुर में एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे। तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सरकारी दौरे पर सऊदी अरेबिया पहुंचे थे। रियाद में मोदी की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम अहदेदारों के साथ मुलाकातें हुई, शेड्यूल थी। बहरहाल जो ही इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इतला नरेंद्र मोदी को दी गई, इसने अपना दौरा फौरी तौर पर मुख्तसर किया, भारत वापस आ पहुंचा जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और यकीन माने सोशल मीडिया खसूसन एक्स पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जाने माने अकाउंट से यही खबर मोरलेस ब्रेक की गई कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की वादी पहलगाम पर हमला कर दिया। ये लोग पाकिस्तान दुश्मनी में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि ये भी भूल गए कि वादी पहलगाम LOC से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पे है
اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پر لاشوں کی جو تصاویر اپلوڈ کی گئیں انہیں بیشتر لاشوں پہ خون کا ایک دبا بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو کہ ان کے فیک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وادی پہلگام کشمیر کی سرسبز و شاداب ترین وادی ہے جو اپنی چراغ گاہوں کے لیے مشہور ہے۔ عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ حملہ گھاس کے میدان میں ہوا، لیکن بھارتی سوشل میڈیا لاشوں والی جو تصاویر دنیا کو دکھا رہا ہے وہ کسی ریتیلے اور بنجر علاقے کی ہیں۔ تو پہلگام کا کوئی گوشہ اتنا بنجر اور چٹیل میدان جیسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو گوگل ارتھ سے اس کی تحقیق کر لے، تصدیق کر لے۔ آپ سب کو چھوڑیں، را کے ایک ٹرول کا یہ ٹویٹ دیکھیں۔ یہ ٹویٹ کرنے کا وقت 3:05 ہے۔ یہ حملہ بھی سپہر 3:00 کے آس پاس ہوا، اور 3:05 پہ کسی بھارتی چینل نے پہلگام واقعے کی خبر بریک نہیں کی تھی۔ حتیٰ کہ پہلگام کے شہریوں کو بھی 5 بجے کے آس پاس اس واقعے کی خبر ہوئی، لیکن بابا بنارس نامی اس اکاؤنٹ نے 3:05 پہ ٹویٹ کر دیا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا، کیونکہ را نے اپنے ایجنٹس اور ٹرولز کو اسکرپٹ پہلے سے ہی فراہم کر رکھا تھا۔ چلیں سوشل میڈیا کو چھوڑیں، آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں۔ اس واردات کی پوری تفصیل ابھی تک ان کے پاس پہنچی نہیں تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ٹاک شوز میں بیٹھے اینکرز، تجزیہ کار اور بھارتی فوج کے سابق ملازمین بجائے اس کے کہ وہ انصاف کا مطالبہ کرتے، اس غیر انسانی واقعے پہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے، لیکن وہ تو لال پیلے ہو رہے تھے، چیخ کر پاکستان سے بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی میڈیا کا یہ مطالبہ زور پکڑے گا۔ پورے بھارت میں ایک فضا بنائی جائے گی، لوگوں کو جنگی جنون میں مبتلا کیا جائے گا، بی جے پی کے گنڈے سڑکوں پہ نکل کے توڑ پھوڑ کریں گے، مسلمانوں کی آبادیوں پہ حملے کے لیے اکسائیں گے، انتقام انتقام اور صرف انتقام۔ آنے والے دنوں میں بھارت میں ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجے گا، ہم نفرت انگیز شور مودی کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دے گا، اور اس شور کی آڑ میں بھارت ان معصوم سیولینز کی لاشوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا جنہیں را کے اجرتی قاتلوں نے پاکستان، امریکہ اور کینیڈا میں قتل کیا۔ اس شور کی آڑ میں بھارت اپنے ان سازشوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر تیار کرتا ہے، اور اس شور کی آڑ میں بھارت اپنے دامن پہ لگا جعفر ایکسپریس کے اغوا کا دبا مٹانے کی کوشش کرے گا، اور اس شور کی آڑ میں بھارت اشوک چترویدی کی گرفتاری کو بھلانے کی کوشش کرے گا جو ایران میں بیٹھ کر بلوچستان میں انتشار پھیلا رہا تھا۔ ان 85,000 ڈومسائل کے اجراء کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش کرے گا جو اس نے حال ہی میں غیر ریاستی افراد کو جاری کیے ہیں، اور اسی شور کی آڑ میں بھارت کشمیری حریت پسندوں کو اس خونریزی کا ذمہ دار ٹھہرانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ 90 کی دہائی سے اب تک کشمیر کے کسی حریت پسند نے کبھی عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارت کی وہ ہائیبرڈ وار ہے جو اس نے عرصہ دراز سے پاکستان پہ مسلط کر رکھی ہے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ 2007 میں بھارت نے اسی طرح بغیر کسی تحقیق کے سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کا الزام پاکستان پہ تھوپ دیا تھا۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ہندو انتہا پسندوں یعنی بی جے پی کے اپنے گنڈوں کی کارستانی تھی، اور 2008 میں بھارت نے ممبئی حملوں کا الزام بھی پاکستان پہ عائد کیا تھا۔ لیکن دنیا کو معلوم ہے کہ 2013 میں سی بی آئی کے ایک آفیسر ستیش ورما نے انکشاف کیا کہ بھارتی حکومت نے انسداد دہشت گردی کے سخت قوانین لانے کے لیے ممبئی حملوں کو ترتیب دیا۔ دنیا جانتی ہے کہ اپریل 2018 میں کیرالہ میں عین الیکشن سے پہلے سیاحوں پر ایسا ہی ایک حملہ کیا گیا، اور اس حملے کی سیاسی ٹائمنگ بھی کیرالہ حملے سے مختلف نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد ایسی ہی مودی بغیر کسی تحقیق کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن پھر مقبوضہ کشمیر کے گورنر نے اس کی سازش کا بھانڈا پھوڑا کہ پلوامہ کا ڈرامہ مودی نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سٹیج کیا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ مودی نے محض اپنے اینٹائی پاکستان بیانیے کے لیے پاک فوج کو راجوری واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکن نائب صدر جے ڈی وینس ان دنوں بھارت میں موجود ہے۔ مودی نے ایک بار پھر عالمی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پہلگام میں ایک نیا فالس فلیگ آپریشن کیا۔ دنیا بھولی نہیں ہے کہ اس قرۂ ارض میں کوئی سب سے بڑا انسانی اگر جیل ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ دنیا بھولی نہیں ہے
کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج تعینات کر رکھی ہے، یعنی ہر 7 شہریوں پہ ایک فوجی مسلط کیا گیا ہے۔ اور دنیا بھولی نہیں ہے کہ مودی پچھلی 1 دہائی سے کشمیر کے ساتھ ناگالینڈ، بنگال، تامل ناڈو سمیت بھارت کے طول و عرض میں مسلمان، سکھ اور عیسائی برادری پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ دنیا کیسے بھول سکتی ہے کہ اس وقت دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک پاکستان ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اپنے 2 صوبوں میں اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور بھارت اس دوران باہر سے حملہ کر کے پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں اس وقت انسانی حقوق معطل ہیں، کشمیری قیادت جیلوں میں بند ہے، گھر گھر تلاشی اور گھروں کی مسماری سے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، خواتین کا اغوا، نوجوانوں کا ماورائے آئین یا ماورائے عدالت قتل ایک معمول بن چکا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف خود اجیت دیول کر چکا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پہلگام واقعے پہ جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کے خلاف ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بھارت عرب ممالک کو وادی پہلگام میں سرمایہ کاری کے لیے محنتیں کر رہا ہے۔ اب برادر عرب ممالک کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے پہلگام میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ مودی کے تیور بدلے بدلے دکھائی دے رہے ہیں، وہ پھر کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے، اور اس وقت پورا بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ میڈیا یک زبان ہو کر پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت نے اپنی فوج کو مغربی کمان کو الرٹ کر دیا۔ خدشہ ہے کہ پہلگام کے اس فالس فلیگ آپریشن کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے مودی مزید خون بہانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ پاکستان کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وقتی طور پہ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ بند کر دیں، اپنے داخلی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مودی کو جواب دیں۔ بھارت کو بتائیں کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس مرتبہ تو رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کر واپس کر دیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھارتی فوجی یا پائلٹ سرحدی خلاف ورزی پہ پکڑا گیا تو اس کا انجام کلبھشن یادو سے بھی بدترین ہوگا۔ مارک مائی ورڈز، لکھ لیں آج اس کو، اور اس ویڈیو کو سیو کر لینا اور شیئر کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔